نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ احکم الحاکمین اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں کم و بیش 1,40,000 صحابہ کو جمع کر کے فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ اے میرے صحابہ، اے لوگو، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا اگر ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے گا. کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. جو بھی شخص ان 2 چیزوں سے چمٹا رہے گا، قرآن و سنت کو اپنائے رکھے گا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اور
حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی، موعظۃ مودعہ، ہمیں ایسے لگا کہ جیسے یہ الوداعی واعظ ہو، اور اس واعظ کو سننے سے ہوا کیا، وجلت منہ القلوب، ہمارے دل دہل گئے، وزرفت منہ العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم میں سے ہر بندہ گمان کر رہا تھا کہ انہا موعظۃ مودعۃ، کہ گویا کہ یہ الوداعی واعظ ہے، نبی کریم جیسے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جانے لگے۔ تو وہ کیسا عظیم واعظ ہوگا، کیسی عظیم نصیحتیں ہوں گی۔ اس واعظ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، جن کو حاکمیت دے دی گئی ہے، جو صاحب امر لوگ ہیں، مفسرین نے اس کے دو معنی لکھے ہیں، ایک تو ہوتی ہے حکومت وقت، اور ایک ہوتا ہے علماء کرام، اہل علم لوگ، ان کی رائے کو سن کر ان پر عمل کرنا ہے، بشرطے کہ وہ دین اور حب الوطنی کے خلاف نہ ہو۔ ہمارا حکمران، ہمارا عالم دین، مذہبی پیشوا اگر دین کے خلاف نہ بولے، دین کے خلاف بات نہ کر رہا ہو اور وطنیت کے خلاف بات نہ کر رہا ہو، تو اس کی ہر بات کو من و عن تسلیم کرنا اس آیت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر حکمران ہے، دیندار طبقہ ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، وہ ہمیں دین سے ہی ہٹا رہا ہے، حکومت دین سے ہٹانے کی بات کرتی ہے، پھر اس چیز میں ان کی تابع داری نہیں ہے۔ اتباع دینی معاملات میں، اتباع خیر اور بھلائی میں ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آپس کا جو اتحاد و اتفاق ہے نا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطوط لکھوائے تھے نا مختلف بادشاہوں کو، امراء کو، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کے اندر ایک آیت لکھواتے تھے قرآن مجید کے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ مسلمانوں کو نہیں خطاب ہو رہا، مسلمان کا تو اختلاف بنتا ہی نہیں ہے کسی معاملے میں کہ مسلمان آپس میں اختلاف رکھے۔ ہاں، نظریہ تبدیل ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ اختلاف قتل و غارت تک نہیں جا سکتا، ایک دوسرے کو مالی معاشی نقصان پہنچانے تک نہیں جا سکتا، اپنے وطن کو نقصان پہنچانے تک نہیں جا سکتا، اپنے محلے، اپنے گلی کی کسی ایسے مقدس مشورے تک یا کسی ایسے ایشو تک لے کر جانا کہ دیکھیں جی میرا اس سے اختلاف ہے، لہٰذا میں اس کام میں رکاوٹ بن جاؤں گا، ایسا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اختلافات انسانی نیچر میں، انسان ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر نقصان پہنچانے کی اجازت مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اہل کتاب کو خطوط لکھوا رہے ہیں اور فرما کیا رہے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ ہم اس بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ جو چیزیں ہمارے درمیان مشترکہ ہے نا، ہم ان پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس کی ایک عملی تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرما کر آئے مکہ سے مدینہ، تو سب سے پہلا جو معاہدہ کیا، پہلا دستور بنایا، وہ میثاق مدینہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ، آپ اس وقت دیکھ لیں کہ یہود جو ہیں وہ ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے ایک معاہدہ کیا تھا مدینہ کے اندر رہتے ہوئے۔ وہ میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا کہتا ہے؟ اس کے اندر یہ شرط تھی کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو یہ حملہ مسلمانوں اور یہودیوں دونوں پر تصور کیا جائے گا، یہ صرف مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوگا۔ اگر دشمن مسلمانوں کے آئے ہیں تو یہود مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر دشمن یہودیوں پر حملہ کرنے آئے ہیں اور مدینے کے اندر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ ریاست کو بچانا،
ریاست کو مضبوط کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس معاہدے کے اندر اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کو شروع میں یہ وعدہ عجیب لگا کہ یہود کی معیشت پر سارا قبضہ ہے، ہم ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اسلام تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، ہم ان کے ساتھ معاہدے کیوں کریں؟ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اسلام بڑا اعتدال والا دین ہے۔ اسلام پکڑ لو، مار دو، قتل کر دو، جلاؤ گراؤ کر دو، توڑ پھوڑ کر دو، یہ دین نہیں ہے۔ اسلام تبلیغ کا دین ہے، اسلام خیر خواہی کا دین ہے، سمجھانے کا دین ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، آپ دیکھیں مسئلہ عراق میں ہوتا ہے، مسئلہ امریکہ میں ہوتا ہے، مسئلہ برطانیہ میں ہوتا ہے، ڈنمارک میں ہوتا ہے، ہمارے مسلمان جذبات میں آ کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی دکانوں کے شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی دکانوں کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، روڈ بلاک ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ جو مسافر بیچارے جا رہے ہوتے ہیں ان کی گاڑیوں کی شیشے تک توڑ دیتے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اپنے بھائی کا خیر خواہی سکھاتا ہے کہ بھائی اس کی پریشانی کو تم نے دور کرنا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا نوجوان جس بیچارے نے کوئی قرض پکڑ کے گھر کی کوئی چیز بیچ کر، کوئی ماں بہن کا زیور بیچا ہوگا، کوئی زمین کا ٹکڑا بیچا ہوگا، چھوٹی سی دکانداری کر لی، اب یہاں پر سیاسی اختلافات، حتیٰ کہ کوئی مذہبی ہی جلوس کیوں نہ نکل رہا ہو، کوئی حکومت کے خلاف جلوس نکل رہا ہے، ایک بندہ دکان کھول کے رزق کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کی دکان کو صرف اس لیے آگ لگا دی گئی کہ تم ہمارے جلوس میں شریک کیوں نہیں ہو رہے، تم نے ہماری ہاں میں ہاں کیوں نہیں ملائی۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیں یہ تاجران کی بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، صدارت ہے، تاجر کمیٹی اعلان کر دیتی کہ کل جی مکمل بازار کی ہڑتال ہے، یہ ہمارے مقاصد پورے نہیں ہو رہے، ہمارے مسائل کو سنا نہیں جا رہا، لہذا پورا بازار بند ہوگا۔ ایک نوجوان ایسا ہے جس نے کل مکان کا کرایہ بھی ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کی فیس بھی ادا کرنی ہے، اس نے گھر کے اندر کوئی آٹا، کوئی رست پانی بھی لے کر دینا ہے، آج وہ نہیں افورڈ کر سکتا اپنی دکان بند کرنا، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا کاروبار کروں، میں دکان بند کروں گا، میں شام کو اپنے بچوں کے لیے رزق کہاں سے لے کر جاؤں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ دکان کھولنا چاہتا ہے، بالکل اس کے خلاف توڑ پھوڑ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ بازار کی کمیٹی جائے اس کے پاس کہ تیری ساری ضروریات ہم پوری کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل جاؤ، تمہارے آج کے دن کی جتنی سیل ہے نا، جو تمہاری آج کی ضرورت ہے، ہم آج کا دن تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تمہاری ضرورت پوری کر دیں بھائی، اس مسئلے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ افہام و تفہیم میں تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈنڈے کے زور پر اس کی دکان کو بند کروائیں۔ ہر بندے کی مجبوریاں ساتھ کھڑی ہیں، سفید پوشی ہے، کوئی بندہ کسی کے سامنے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر اپنی مجبوریاں نہیں بتاتا، ہر بندے کی اپنی مجبوریاں کھڑی ہیں۔ ظاہر لگ رہا ہے، ظاہری طور پر فلاں دکاندار کتنا کامیاب دکاندار ہے، تاجر ہے، فلاں دکاندار دیکھو جی کتنا بڑا تاجر ہے، اس کے معاملات کا اسی کو پتہ ہے کہ میں نے لین دین کہاں سے کرنے ہیں، قرضے کیسے اتارنے ہیں، آگے اپنے بچوں کے معاملات کیسے چلانے ہیں، خاندان کے معاملات کیسے چلانے ہیں۔ دین اسلام پرتشدد دین نہیں ہے۔ ہم یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات جذبات کی راہ میں بہہ کر ایسے غلط کام کر بیٹھتے ہیں کہ ساری زندگی پچھتاوا رہتا ہے۔ عزیز بھائیوں، دو مسلمان لڑ پڑے ہیں تو ان کو صلح کروانے کا مجھے اور آپ کو حکم ہے، پارٹی بننے کا حکم نہیں ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ مومنوں کے دو گروہ اگر لڑ پڑیں، بازار میں جھگڑا ہو جائے تو تم لوگ ان کی صلح کرواؤ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کرواؤ۔ اور اگر وہ صلح نہیں کرتا، کوئی ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو پھر کیا کرے؟ سارے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو زیادتی کر رہے ہیں، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ نہ حق کے خلاف ساری جماعت مل کے کھڑی ہوئی۔ فرقہ اچھی چیز نہیں، گروہ اچھی چیز نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جب قافلے جایا کرتے تھے نا، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل، تو راستے میں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، تو بعض صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ ایک گروپ یہاں پہ بیٹھ گیا ہے، دوسرا صحابہ کا گروہ وہاں پہ بیٹھ گیا ہے، تیسرا یہاں پہ بیٹھ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کرتے تھے
کہ تم الگ الگ گروہوں اور ٹولیوں میں کیوں بیٹھتے ہو، ایسے اکٹھے بیٹھا کرو، اجتماعی بات ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اجتماعیت کا درس دیا، توڑا نہیں امت کو۔ اور ایک بڑی مشہور حدیث آپ نے سیدنا معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی ہوگی، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی سنتین و سبعین ملہ، کہ لوگوں تم سے پہلے کے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹے، ہم سے پہلے جو اہل کتاب تھے نا 72 فرقوں میں بٹے ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، یہ جو میری ملت ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور آج گن لیں، آئے روز کوئی نہ کوئی فرقہ وجود میں آ رہا ہوتا ہے، 73 فرقوں میں بٹے گی۔ اور پھر فرمایا سنتان و سبعون فی النار، 72 جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ یہاں پر پھر مار کھا جاتے ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں وہ ہم ہیں، بریلوی کہتے ہیں وہ ہم ہیں، دیوبندی کہتے ہیں وہ ہم ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس فرقے میں سمجھ لینا غلط نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تو جنتی سمجھنا، دوسرے کو جہنمی سمجھنا غلط ہے۔ جنت اور جہنم کا میرے اور آپ کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ تم کہہ سکتے ہو تم جنتی اور جہنمی ہو؟ یہ تو جس کی جنت ہے، جس کا جہنم ہے، وہ فیصلے کر سکتا ہے۔ ہم دعوت دے سکتے ہیں۔ میں اگر ایک ٹھیک عمل کر رہا ہوں نا، مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کی دعوت آپ تمام بھائیوں کو دوں کہ بھائی یہ ایک عمل ہے، نبی کریم کی سنت سے ثابت ہے، اس کو کرو۔ اب اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی تو انسانوں کی فکر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں، اس کی قسمت میں، اس کی سماعت میں خیر رکھی ہوئی ہے، وہ ضرور ہدایت کے راستے پر آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہم کو پیدائشی اہل توحید ہیں۔ ہم نے بھی ایسے گھرانوں میں آنکھ کھولی تھی کہ جہاں پر مختلف جہالت کے کام ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں۔ آہستہ 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 پہلے عقیدہ ٹھیک ہوا، عقیدے کے ساتھ اعمال خود بخود ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ اصل چیز ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے تو کوئی بھی نیکی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس فکر میں پڑ گئے کہ وہ جو 72 فرقے ہیں جہنم میں جانے ہیں، وہ کون ہوں گے اور جنتی فرقہ کون سا ہے۔ ایک اصول بتا دیا، جو بندہ بھی جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے نا، وہ اس فرقے میں رہتے ہوئے بھی جنتی فرقہ ہے، بشرطے کہ اس اصول پر پورا اترتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی، وہ کون سا گروہ یا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے نا، جو اس راستے پر چلے گا وہ جنتی ہے۔ اب میں اور میرے صحابہ کس راستے پر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس راستے پر تھے اور صحابہ کس راستے پر تھے؟ تو قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ وہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے۔ واحد یہ چیز ہے جو ہمیں جمع کر سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان اختلافات نے ملک کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ پہلے نمبر پر امت کمزور ہوئی۔ آپ دیکھ لیں کہ کم و بیش 58 اسلامی ممالک ہیں، کم و بیش 58 اسلامی ممالک۔ اسرائیل چھوٹا سا خطہ اٹھتا ہے، کبھی غزہ پر حملہ کرتا ہے، فلسطین پر حملہ کرتا ہے، کبھی قطر پر حملہ کرتا ہے، کبھی ایران کو کہتا ہے تمہیں برباد کر دوں گا، کبھی سعودیہ کو کہتا ہے تمہیں تباہ کر دوں گا، کبھی پاکستان کو کہتا ہے کہ اگلا نشانہ پاکستان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ 58 ضرور ہے لیکن اکٹھے نہیں ہیں۔ 58 ضرور ہے لیکن اکٹھے نہیں ہیں، ان میں اتحاد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ تو 58 ملک ہیں، ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے متحد ہیں۔ ہم کتنے دڑوں میں بانٹ گئے؟ سیاسی دڑے، مذہبی دڑے، معاشی دڑے، معاشرتی دڑے، برادریوں کے دڑے، زبانوں کی بنیاد پر دڑے، علاقائی دڑے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دینی لحاظ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتے، یہ کافی تھا، اور قومی لحاظ سے اپنے آپ کو پاکستانی کہہ دیتے، یہ کافی تھا۔ پنجابی، سندھی، بلوچی کی تقسیم ضروری نہیں ہے۔ یہ تو زبانوں اور علاقائی لحاظ سے تقسیمیں کر دی گئی کہ اس علاقے کے رہنے والے سندھی بولتے ہیں لہٰذا یہ سندھی ہے، ان کی ثقافت سندھی ہے، یہ پنجاب کے لوگ پنجابی ہیں، ان کی زبان پنجابی ہے، ان کا کلچر پنجابی ہے۔ یہ اس لحاظ سے پہچان تھی، ملک میں بانٹنے کے لیے نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس بنیاد پر قتل ہو رہے ہیں ملک کے اندر،
اور میرے عزیز بھائیوں، ایک اور بات یاد رکھیں، جب ہم طالب علم تھے نا، میں نے ایک کالم پڑھا تھا ہائیبریڈ وار کا، ہائیبریڈ وار، کہ جنگیں آگے جا کر ایسا نہیں ہوگا کہ ملک ملک سے لڑ رہے ہوں گے. جو عالمی طاقتیں ہیں وہ اپنی قوموں کو آپس میں لڑائیں گی، اپنے اداروں سے لڑائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ اداروں کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم پچھلے دنوں یہ وابڈا آفس میں بھی گئے ہیں، انہوں نے دریا کے اندر ان لوگوں کو بل بھیج دیے ہیں جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے اور وابڈا نے بجلی بھی کاٹی ہوئی تھی، 2-2 لاکھ روپے بل بھیج دیے. غلط ہے، لیکن یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ ہم جا کر وابڈا کے شیشے توڑنے شروع کر دیں. یہ درست نہیں ہے کہ وہاں پر جو موجودہ افسر بیٹھا ہوا ہے اس کا سر پھاڑا جائے، ریکارڈ کو آگ لگا دی جائے، املاک کو توڑ دیا جائے اور ہم کہیں کہ دیکھیں جی ہم اپنے احتجاج کے لیے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. منبر رسول سے یہ پیغام جانے چاہیے کہ اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے حق کے لیے آواز ضرور بلند کرنی ہے، لیکن ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کسی کا نقصان نہیں کرنا. اور بڑی خوش آئند بات ہے، یقین مانیے بڑے عرصے بعد دل کو ایک خوشی ہوئی ہے، اطمینان ہوا کہ آپ نے جو کل سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حرمین کی ڈیوٹی ہماری پاکستان فوج کی لگا دی. حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کا دفاع پاکستان آرمی کرے گی. یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسے کوئی عام سی بات ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک پاکستان کے چھوٹے سے ضلع کے چھوٹی سی مسجد ہے بازار کی. یہاں پر بھی انتظام و انصرام اس مسجد کی کمیٹی، اس مسجد کی انتظامیہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتے. کوئی بھی تیسرا بندہ اٹھ کر آ کر یہاں پر کچھ کام نہیں کرتا. وہ مقامی انتظامیہ سے بات کرے گا کہ بھئی میں مسجد میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مسجد میں امامت کرنا چاہتا ہوں، اذان پڑھنا چاہتا ہوں، جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں. میں کو خود آ کر جمعے کے لیے یہاں پر کھڑا نہیں ہو گیا، جماعت نے حکم دیا، امیر کی اطاعت میں آ کر جمعہ یہاں پر پڑھانا شروع کر دیا. کل کو امیر محترم کوئی اور ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہاں پر چلے جائیں گے، یہاں پر کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے گی. اللہ کے گھر کی ڈیوٹی اور اللہ کے رسول کے گھر کی ڈیوٹی اللہ اور اس کا رسول ہی لگاتے ہیں. یہ کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہاں پر جا کر خود بخود کھڑا ہو جائے. یہ بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 58 اسلامی ممالک میں سے آپ کے ملک کی فوج کو اپنے دفاع کے لیے چنا ہے. کیوں؟ اسرائیل آگے بڑھ رہا تھا، اس کی نظریں تھیں کہ میں نے آگے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہمارے لیے بڑے محترم اور مبارک مقامات ہیں مکہ اور مدینہ. ان کی نظریں کہاں پر آ کر رکیں؟ حالانکہ بیچ میں اختلافات ہو رہے تھے، مقروض تھے، تیل کی باتیں ہو رہی تھی، دیگر معاملات کی طرف اچانک سے یہ فیصلے کیوں ہو گئے، جبکہ ہم تو ہر کام امریکہ کے مشورے سے کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان 2 اسلامی ممالک کے دلوں میں یہ بات ڈال کر یہ فیصلہ کروایا ہے کہ سعودیہ پر حملہ ہوگا تو پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، اور اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو وہ سعودیہ پر حملہ تصور ہوگا. اس معاہدے کی پوری دنیا میں ایک دفعہ نا ہلا کے رکھ دیا پوری دنیا کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابھی کام شروع ہوا ہے. اللہ کرے کہ سارے اسلامی ممالک اس طرح کے معاہدے کے اندر آہستہ آہستہ آپس میں بندھنا شروع ہو جائے، ساری امت مضبوط ہو جائے. اور میرے عزیز بھائیوں، فوج کے خلاف ہماری پاکستان آرمی میں پہلے نمبر پر تو ہمارے پاک پتن کے بھی بے شمار نوجوان ہیں جو آرمی میں موجود ہیں. ہمیں بعض معاملات میں اختلاف نظریاتی ہو سکتا ہے کہ جی یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فوج نے ٹھیک نہیں کیا، ہم آواز بلند کر سکتے ہیں. لیکن عزیز بھائیوں، جو حالات آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر انڈیا باقاعدہ اپنی پوری پلاننگ کے تحت بلوچیوں کو اسرہ دے کر پاکستان کے خلاف کھڑا کر رہا ہے، موومنٹ کھڑی کی جا رہی ہے کہ بلوچستان کو الگ کیا جائے. مقصد کیا ہے کہ بلوچستان کے جو سارے ذخائر ہیں اس سے پاکستان کو کٹ آف کیا جائے. اب مسلمانوں کے روپ میں ہمارے فوجیوں کو شہید کروایا جاتا ہے، ہمارے فوجی وہاں پر ٹھیک ٹھاک برسر پیکار ہیں، وہاں پر گھروں سے روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھتی ہیں. یہ بڑا آسان کام ہے اعتراض کر دینا. ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن کہیں بھی مسئلہ ہوا ہے نا، بچپن میں بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جب ملک کسی آفت میں مبتلا ہو گیا ہے تو فوج ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کیا ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مل کر اس آفت سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں.
تو میں اس بات کو بڑی خیر کی بات سمجھتا ہوں۔ ہمیں اس معاملے بعض بات کل میں نے سوشل میڈیا پر اس کو مذاق کے انداز میں بھی دیکھ رہا تھا کہ مذاق اڑا رہے ہیں بعض دوست کہ یہ کون سی اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ مکہ مدینہ کی آپ کو چوکی داری مل گئی ہے، تو پھر کیا ہو گیا اس میں؟ نہیں میرے عزیز بھائیو، یہ بہت کچھ ہو گیا۔ آپ آگے دیکھیے گا مستقبل میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پاکستان کے اندر بھی اور سعودیہ کے اندر بھی بڑے خیر کے معاملات فرمائیں گے، بڑے اچھے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ ہم اس لیول پر بیٹھ کر سوچتے ہیں، دنیا پتہ نہیں آگے کیا کیا سوچے جا رہی ہے۔ اگر کافر بم پھینکے گا نا کسی کی مسجد پر، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے بریلوی کی مسجد پہ بم پھینکنا ہے، دیوبندی اہل حدیث کی مسجد پر بم پھینکنا ہے، وہ اسلام اور مسلمان کو دیکھ کر بم پھینکے گا۔ ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ہمیں پاک فوج کے ساتھ اس معاملے میں کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہونا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف تو دنیا میں عزت اللہ دے رہا ہے حرمین کی ڈیوٹی لگا کر، اور ادھر سے ہمارا اختلاف یہ ہو کہ ہم سوشل میڈیا پر اس طرح کی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جی فوج ہی باطل ہے۔ یہ خوارج کا باقاعدہ ایجنڈا ہے، خوارج کا باقاعدہ ایجنڈا ہے کہ عام عوام کو فوج کے مد مقابل بالکل لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ یہ درست نہیں ہے۔ وہ فوجی ہمارے ہیں، ہم فوج کے ہیں، ملک ہمارا ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے جیسے کہ دیگر ادارے ہیں، اور اس میں جہاں کہیں بھی دین کے اندر رہتے ہوئے اور ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے فوج کو ہماری ضرورت ہوگی، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمیں جہاں پر فوج کی ضرورت ہوگی فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہم ایسے دھڑے نہیں بنائیں گے کہ ہم سیاسی اختلاف کی بنیاد پر اس ادارے کو اتنا رگڑ کر رکھ دیں کہ دیکھیں جی اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے برباد کر کے رکھ دیا، اس نے فلاں کر دیا۔ یقین مانیے میرے عزیز بھائیوں، جن ملکوں کی فوجیں نہیں ہیں نا، میں تو بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا یہ سعودی عرب، آپ کے دیگر ممالک جن کی فوجیں اپنی مضبوط نہیں تھیں، وہ بار بار پاکستان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ واحد اسلامی ملک جس کو اللہ نے ایٹمی طاقت بنا دیا، یہ سارے اتفاقات نہیں ہوا کرتے کہ پاکستان بن بھی اتفاق سے گیا کلمے کے نام پر، ایٹم بم بھی بال اتفاق بن گیا، اور فوجی طاقت بھی ایسی اتفاق سے پیدا ہو گئی۔ یہ غوری غزنوی میزائل بھی ایسے اتفاق سے بنے جا رہے ہیں۔ دنیا مانتی ہے کہ دنیا کی بڑی 6 فوجوں میں سے پاکستان کا بھی نام ہے، یہ بھی اتفاق سے ہو گیا۔ اتفاق نہیں ہے سارے۔ اس ملک سے انشاءاللہ تعالی اللہ کام لے گا، صرف ہمیں گھر کو سنوارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سیاست کا ڈھانچہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب سیاست کا ڈھانچہ درست ہو جائے گا، ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرے گا، تو انشاءاللہ تعالی ملک بھی مضبوط ہوگا، آپس میں اعتماد کی فضا بھی بحال ہوگی، اور یہ ملک خوشحال بھی ہوگا، اس کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، ایک چھوٹا سا ایک اور اہم معاملہ جو آج کل چل رہا ہے اسکولوں کے اندر بھی، سوسائٹی میں، وہ بچیوں کو ویکسینیشن کے حوالے سے نا آج کل ایک بڑا ایشو ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی ویکسین کے حوالے سے کیا کریں، بچوں کو دلوانی چاہیے نہیں دلوانی چاہیے۔ اس پر سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں۔ ایک ویڈیو آتی ہے کہ مسلمانوں اپنی بچیوں کو اس سے بچاؤ، یہ آپ کی بچیوں کو بانجھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے سے ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو آتی ہے کہ نہیں بھائی یہ WHO نے دی ہے تو اس میں کینسر کا علاج ہے، یہ لگوانی چاہیے۔ مختلف آراء ہیں، میں ایک دو باتیں ضرور اس میں کروں گا۔ دیکھیں، جو سوشل میڈیا کی دلیل ہوتی ہے نا، یہ بڑا ملا جلا رجحان ہوتا ہے۔ جو پارٹی غالب آ جاتی ہے نا اپنا موقف پیش کرنے میں، لوگوں کا رجحان ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ حقائق کیا ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے کسی بھی ویکسین کو نا کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا آج تک۔ جتنی بھی ویکسین ماضی میں لگ چکی ہے نا، شروع میں آپ جتنے میری عمر کے جتنے بھی نوجوان یا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بازوں پر ہم سارے نشان دیکھیں نا تو ایک وہ نشان لگا ہوا ہے انجیکشن کا۔ لوگ اس کو بھی شروع میں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارے لوگوں نے پولیو کے قطروں کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ موچی پورہ والی پل میں ایک خاتون ہے،
اس سے میں آپ کو ملاقات کروا سکتا ہوں، اس کی بیٹی کو پولیو ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب پولیو کے قطرے پلائے جائیں نا، اور کوئی والدین کہے نا کہ میں نے اپنے بچوں کو پولیو کو قطرے نہیں پلانے، آپ مجھے لے جائیں، میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں گی کہ خدا کے لیے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلا دو، میں جو اذیت برداشت کر رہی ہوں نا وہ کوئی اور ماں برداشت نہ کرے۔ اقوام متحدہ کے اندر یہ سارے ملک ہیں، اس میں پاکستان بھی ہے، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے، جس کا کام پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی وبائی امراض کو کنٹرول کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر تو آپ یہ کریں، ہم سارے مسلمان ہیں اور ہمارے ڈاکٹر بھی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کا چیک اپ جن ڈاکٹروں سے کرواتے ہیں نا ان سے پوچھا کریں۔ عام پیدل خبروں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کا علاج آپ سے ہوتا ہے، تو یہ جو ویکسین آ رہی ہے یہ کیا ہے، کیا میں اپنے بچے کو پلوا لوں؟ ہمیں کہیں نہ کہیں یقین کرنا ہوگا۔ دیکھیں دینی معاملات میں ہم اپنے علماء پہ یقین کرتے ہیں، اور میڈیکلی معاملات میں ہم مسلمان ڈاکٹر پر یقین کریں گے۔ جیسے کہ یہ بچوں کی پیدائش کے حوالے سے کہ جی زیادہ آبادی بہت خطرناک ہو رہی ہے، جی یہ ملک کے لیے تباہی ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ کوئی بھی خاندان یا فرد اس وقت اپنے ہاں بچے کی پیدائش روک سکتا ہے جب اس عورت کو خطرہ ہو کہ بچے کی پیدائش اس عورت کے لیے موت کا سبب ہوگی۔ مسلمان ڈاکٹر گواہی دے دے وہ عورت بے شک بچے پیدا نہ کرے، اس کا آپریشن ہو جائے۔ ایسے ہی مسلمان ڈاکٹر اگر آپ کو گواہی دیتا ہے نا کہ جی ویکسین درست ہے، یہ بچیوں کے حوالے سے ان کی رحم کے کینسر کی دوائی ہے، اس کی بڑی ریسرچ پڑی ہوئی ہے، آپ انٹرنیٹ پر چیٹ GPT پر خود ریسرچ کریں کہ یہ کیا دوائی ہے، کیوں دی جاتی ہے، دینے کے فائدے کیا ہیں، نہ دینے کے نقصان کیا ہے۔ تو بڑا لمبا ٹاپک ہے۔ بہرحال اگر یہ کوئی پروپیگنڈا یہودیوں کا یا ایسے ہوتا، میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر مسجد میں یہ بات کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے نمبر پر یہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے نا، یہ اپنے بچوں کو یہ دوائی نہ پلاتے، DCO نہ پلواتے، DPO نہ پلواتے، آپ کا SHO نہ پلواتا، آپ کا MNA MPA نہ پلواتا، یہ کہتے کہ ہمارے بچوں کو سائڈ پہ کر دو، باقیوں کو پلا دو، ہمیں یہ نسل چاہیے ہی نہیں ہے۔ حکم نامہ اداروں کے اندر بھی یہ آیا ہوا ہے، حکومت کا، ریاست کا، کہ تمام بچوں کو یہ دوائی پلائی جائے گی، 9 سے 14 سال کی بچیوں کو۔ یہاں پر بھی اعتراض ہے کہ اس عمر کے بچیوں کو کیوں پلائی جائے گی؟ تو اس کی پوری ریسرچ موجود ہے کہ اس عمر میں جب بچی بلوغت کے قریب چلی جاتی ہے نا، تو زیادہ چانس ہوتے ہیں اس مرض کے ہونے کے۔ بہرحال یہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ میں اس حق میں بیان دوں یا اس کی مخالفت میں بیان دوں۔ صرف یہ نہ کریں کہ ہم نے نہیں کرنا، یا صرف یہ نہیں کرنا کہ کرنا ہے۔ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کے بارے میں ریسرچ کریں، گواہی لیں، خود پڑھے دیکھیں۔ اور کوئی بھی ریاست کا، جب کوئی بھی قوم اپنی نسل کو برباد نہیں کرنا چاہتی ہوتی، کوئی بھی ملک، میں کہتا ہوں گندے سے گندہ ملک، کوئی ایسا ملک جو بالکل ہی بیکار ہے، وہ بھی اپنی نسل کو قتل نہیں کرنا چاہتا ہوتا۔ بے قاعدگیاں ہو سکتی ہوتی ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے عزیز بھائیوں کہ ویکسین کے معاملے میں بھی تھوڑا سا وسیع ظرف کا مظاہرہ کریں۔ ہماری بچیاں ہمارا مستقبل ہے، کل کو اللہ نہ کرے کہ وہ کسی چیز میں مبتلا ہو اور ہمارے لیے پچھتاوا بنے۔ آج سوچ لیں، آج فیصلہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔